ٹھیک السلام علیکم، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ روم آیت نمبر 28 سے۔ آیت کا ٹاپک ہے شرک کی نفی ایک مثال کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہیں خود بھی تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے۔ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارے شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کئی جگہ بتایا جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو ہدایت سے کام لیتے ہیں، نشانی ہونے کے لیے کہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پونڈر کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، تدبر کوئی بھی شخص یہ گوار نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی ملکیت میں اس کے برابر ہو جائے۔ کوئی کام کرتے ہوئے اس سے اسی طرح ڈرنا پڑے جیسا وہ دو آدھا آدمی کاروبار میں ایک دوسرے سے شریک ہو، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ اگرچہ بات مشرک لوگ اپنے لیے گوار نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ خدائی میں دوسروں کو کیسے شریک اٹھا رہا ہے؟ ہاں، ایک غلام تو ایک امیر جو تمہارے غلام تو ایسے ہو سکتے ہیں، تم کو طاقت دے سکتے ہو، تو پھر یہ سمجھتے کہ اللہ تم طاقت دے سکتے باقیوں کو۔ اور یہ ایک طرح کی باتیں جو ان کے لیے ہوتا ہے، نان مسلم مشرک کے لیے ان کے ایویڈنس دیے جا رہے ہیں، جواب بات۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کی وجہ چل پڑے ہیں۔ اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اس کی ضد اور ہر درمی کی نتیجے میں سے ہدایت کی توفیق نہ دی۔ اب یہ ایک طرح مشرق لوگوں کی بات بھی کی جائے، لیکن ظالم لوگ یہ ایک طرح مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ لوگ اپنے خواہشات کے اتنے بھی چل جاتے ہیں کہ ان کو مدد پہنچ نہیں پاتی، یعنی کہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں مل پاتی۔ لوگ اتنے جو ہو جاتے ہیں دین سے بالکل ہی دور، جو بہت ہی حالات ہوتے ہیں وہ اس طرح سخت ہو جاتے ہیں، بالکل سخت ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی دین کی بات بالکل بھی۔ مجھے کچھ ہی پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ہیں۔ فطرت کی پکار، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر تم یکساں ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس کے پاس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا رستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اس کی توحید کا قائل ہو اور اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے۔ اس کو آیت میں فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ فطری صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماحول کے اثر سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب کبھی وہ ضد اور عناد کو چھوڑ کر حق پرستی کے جذبے سے غور کرے گا تو اس کی یہ صلاحیت کام دکھائے گی اور حق تک پہنچ جائے گا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص مسلسل ضد اور عناد کی روش اختیار کیے رکھے اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل پر مہر لگا دے گا، جیسے کہ کئی آیتوں میں بعض کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ 2:7 اور پیچھے آیت نمبر 29 میں یہی بات بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کی پکار،
اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت. بسم اللہ. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگائے رکھی ہو اور اس سے ڈرتے رہو. یعنی کہ ڈرنے کا مطلب ہمیشہ تقویٰ کا جو معنی اس میں ہم جو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا، ڈرتے رہو یعنی کہ تقویٰ اختیار کرو، گناہوں سے بچو. تقویٰ سب سے زیادہ مینشن چیز ہے قرآن مجید میں. یہ نہیں کہا کہ دعائیں کرو وہ کرو، زیادہ سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو. نماز کا اتنا ذکر ہے، اتنا ذکر ہے کہ اب اگر بندہ قرآن مجید جو پڑھے گا اس کو نماز کو سوچنا چاہیے. نماز کا اتنا ذکر ہے، زکوٰۃ کا اتنا ذکر ہے، جو اگر نہیں دکھ دے رہے تو قرآن مجید پڑھ کے اندازہ ہو سب سے بڑی چیز کون سی ہے. اگر ہمیں جیسے ہم قرآن مجید آج کل پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ کہ چیزیں کون سی مینشن ہے، لیکن جو ترجمہ پڑھے گا اس کو اندازہ تو ہو جائے گا کہ نماز کتنی ضروری ہے، زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. شرک کرتے ہیں. ہم نہیں جو ہم جیسے وہ ایک بار فیڈ بیک وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم جو شیئر کرتے ہیں ٹرانسلیشن آیا اس کی کوئی ایکسپلینیشن یا اس طرح کی ایکسپلین کر دیا کرو. اسٹوری کے اندر نا ہوتا ہے انہوں نے بیسیکلی اسکرین ریکارڈ کر کے نا آڈیو ساتھ شاید ڈال دیا کرو، وہ شاید بہتر ہے. دیکھو لوگ ایک بار فیڈ بیک آیا تھا ایک بار، لوگ شاید تصویر دیکھ سمجھتے نہیں اتنی، شاید آڈیو سمجھ جائے تو ویڈیو کچھ نا اگلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت کی پکار، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے میں مگن رہا. انسان جب پہلے دنیا میں آیا تو اس نے فطری طرح سے کام کا دین کو حق کر اختیار کر، لیکن پھر لوگوں نے الگ الگ طریقے کر کے اپنے آپ کو مختلف مذاہب میں بانٹ لیا. اس کو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور فرقوں میں بنٹ جانے کی تعبیر فرمایا. انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو اپنے پروردگار سے لو لگا کر اس کو پکارتے ہیں. پھر جو اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان سے کچھ لوگ یکا یک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. استغفر اللہ. انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں. اچھا کچھ مزہ اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا. مشکل جو ہے انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل. بسم اللہ. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون. بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی ہے جو اس شرک کا ارتب کرنے کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کرتے رہیں. فہیم آپ کی آواز چلی گئی ہے. آواز آ نہیں ہے؟ وہاں سے چلی گئی تھی جہاں سے کہا تھا نا شرک کرنے کا، پچھلی آیت سے. شرک کا ہاں، ارتب جو کرنے کو شرک کا ارتکاب کرنے کو جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو یہ بات ہوئی، کرونا کی وبا کے اندر یہی سین ہے۔ ہاں، جب ہم لوگوں کو رحمت میں زیادہ جگاتے ہیں تو اس پہ اترا جاتے ہیں، جو لوگ نا اترا رہے ہوتے ہیں، اترانے کا مطلب ایک طرف بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ جب کوئی برائی آتی ہے، جب سے یعنی اپنے اللہ کوئی بھی نعمت دے نا آپ کو، آپ کے پاس کٹھے زیادہ سارے پیسے آ گئے یا آپ کو کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہے، کوئی بھی اچھی نعمت جو آپ جیسے خوش ہو یا جو بھی، فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیری رحمت سے ملا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، لوگ نام ہی مایوس ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی مشکلات آتی ہے ان کی جو کاموں پہ۔ یہی بات ہے، شکر کرنا چاہیے کہ لوگ بہت لوگ ناشکر کہتے ہیں۔ ہیں میری محنت سے آیا، میں نے کمال کر دیا، میں یہ چھا گیا ہوں۔ ہاں، یہ جو میں لفظ ہے نا مجید، یہ بہت جو میں لفظ بہت غلط ہے۔ میں کہنا جو میں میں نے کہنا محنت ہی بہت کی تھی سیمسٹر، میں نے سیمسٹر محنت ہی بہت کی تھی، دن رات میں نے ایک کر دیا تھا، تب جا کے میرا ایک گریڈ آیا ہے۔ ایسے ہی اس ہے۔ طرح ارے کو اللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اللہ کے ہاں، حکم سے آیا، یہ میرے کہنا کوئی چاہیے کمال نہیں۔ شکر۔ بہت لوگ نا شکر ہے ایسے اپنی دیکھو، لوگ بہت لوگ بس میسج ایسے ہی جا رہا ہے۔ اچھا اچھا، اور جب برا گریڈ آئے گا نا تب یہ نہیں کہیں گے، جب برا گریڈ آئے گا تب یہ نہیں کہیں گے یار میں نے محنت نہیں کی، یار اللہ کو میں ہی ملا تھا برا گریڈ دینے کے لیے، ناؤز باللہ۔ یہ اس طرح کی بات ہے۔ بڑی گل ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے غلطیاں بتائیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل۔ اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑے نشانے جو مان لائے ہیں۔ یعنی تنگی کے موقع پر مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسط اور تنگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مسلط کے تحت فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسانی خواہش کے مطابق ہو یا اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ دوسرے، چونکہ وسط اور تنگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس لیے تنگی کے موقع پر طرف کی رجوع کرنے سے اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ اس طرح کام نہیں ہوگا۔ رب الہی کے اصول کے لیے رہنمائی۔ قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ لہذا تم رشتہ دار کو اس کا حق اور دو، اور مسکین و مسافر کو بھی۔ رشتہ دار کو اپنے حق کو دو، مسکین و مسافر کو بھی دینے دیتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، اور وہی ہے جو فلاح پاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں رزق کے تمام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس لیے جو کچھ اس نے عطا فرمایا وہ اسی حکم اور ہدایت کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ نے دیا اس کے حساب خرچ کرو۔ مسکینوں، غریبوں، رشتہ داروں کو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان کو دینا ضروری ہے، اور دیتے وقت یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ جیسے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور تمہیں حقوق کا ادائیگی کے بعد محروم نہیں فرمائے گا، چنانچہ آج تک انہوں نے نہیں دیکھا کہ حقوق ادا کرنے کے نتیجے میں کوئی مفلس ہو جائے۔ یعنی کہ یہ جو آیتیں نا ایسے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کل کی طرح۔ اس طرح اللہ نے جس کو چاہے اللہ دے گا تو کم دے گا، اس لیے غریبوں کو، مسکینوں، مسافر کو دو، کیونکہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کے راہ میں دے اس کے وہ غریب ہو جائے۔ تاریخ انسانی میں ایسا نہیں کبھی ہوا، تو لوگوں کو یہ یقین ایمان دو، یقین تم دو، یہی بات ہے۔ یہ تو آیتیں بڑی، یہی تو بات کر رہی ہے پچھلی آیت میں کہ اللہ چاہتا ہے جو پیسہ کام دے گا زیادہ رہے گا، اس لیے غریبوں، مسکینوں، مسافر کو، یعنی کہ صدقہ زکوٰۃ دو، کیونکہ مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔ مجھے مال وہی بندہ
دے گا جس نے اللہ ہی دیتا ہے مال، اللہ چاہتا ہے کم کرے گا اللہ زیادہ کر دے، یہ یقین کی بات ہے۔ صدقہ آج تک ایسا نہیں ہوا ایسے صدقہ کم کرنے، صدقہ تو اور پیسے کم ہے، انسان کی سوچ ایسی ہے بس، اس لیے صدقہ آخری سے کرنا چاہیے، جیسے آخری 10 دنوں میں تو ضروری صدقہ کرو، اچھی جگہ جیسے جو اچھی آرگنائزیشن کام کری، مدرسے مسجد میں جسے دینے کی عادت بناؤ، کیونکہ انسان جتنا دے گا نا، پیسے کی محبت ختم ہوتی ہے دینے سے، دینے کے جو فوائد اتنے زیادہ ہیں، شاید قرآن مجید میں حکمت ساتھ اتنی باتیں ہیں، انسان دے گا نا پیسہ، وہ انسان کبھی بھی پیسے کے حوث میں نہیں رہے گا، تو دینے سے نا کم ہوتا ہے، جیسے انسان کے ترانے ہیں جو خود جو ہوتا ہے سیلف پریز، دوسروں کی تعریف، دوسروں کے اچھے بھلائی کرنے کے لیے ختم ہوتی ہے چیزیں، انسان جب دینے سے انسان میں خود میں وہ کمی آتی ہے، ایک لیول ہوتا ہے نا کہ میں سب سے اچھا ہوں، یہ بات، یہ بڑا کانسیپٹ ہے یہ، چلو آگے پڑھو، پڑھیں؟ ہاں پڑھو۔ قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتيتم من ربا من من ربا ليربو ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ادا کرتے ہو، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو وہ اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سورہ روم میں آیت مکمل میں آتی اللہ ہوئی تھی، اکبر۔ پہلی آیت ہے جس میں پڑھوں؟ سود کی مذمت کی گئی ہے۔ اس وقت سود کو واضح لفظوں میں حرام نہیں کرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا کہ سود ٹھیک چیز نہیں، اس سے اور نہیں بڑھتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ اول تو دنیا میں حرام مال بچے گنتی میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو برکت لفظ ہے نا، برکت یہ ایک لفظ کی بات ہے، برکت کی بات ہوتی ہے، آپ کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اگر آپ برکت کی تو گیم ہے ساری، آپ صحیح بقدر کا کام کر لو گے۔ اکثر فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو سے حرام ہونا چاہیے، لیکن حرام آمدنی کی گنتی بڑھانے والے صحیح بات ہے۔ جو حرام کماتے ہیں ان کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، کچھ حرام کچھ پانے لگ جاتے ہیں، سارا وہ زندگی ہی کام ہے بس، راحت نصیب نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا۔ دوسری دولت کی یہ برتری آخرت میں کچھ کام نہیں آتی، اس کے برخلاف صدقات آخرت میں کام آتے ہیں۔ اس کا حقیقی سورہ بقرہ میں بیان سماج یہ کہ صدقے سے اللہ تعالیٰ کو صدقات بڑھتا ہے پیسوں سے۔ ربا کا لفظ استعمال پر جس کے مشہور معنی سود میں، لیکن اس میں ایک معنی یہ ہے کہ انسان کوئی شخص اس نیت کسی کو تحفہ دینے اس کے زیادہ قیمتی تحفہ ہو، مثلا شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو نو نویتا نو نویتا کیا کہتے ہیں، اور جو رسم ہوتی ہے، اس کی یہی مقصد ہے، جو چانچے بہت سے مفسرین نے ربا یعنی مانی مراد لے کر ہمارے کہ آیت میں یہ جو رسم ہے اس کو ناجائز قرار دیا، لیکن اس میں ہم دیا گیا کہ کہتے ہیں نیت جو ہوتی ہے نا، اگر آپ کی نیت ہے کہ واپس ملے گا ایک طرح کے انٹرسٹ، وہ آپ سے تو کہہ سکتے ہیں غلط ہے بس، ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو صحیح ہے، صدقے کا ثواب 7 گنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہے مزید اضافہ کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی۔ بسم اللہ۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے تم پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، جو جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا، کہ ان میں سے کوئی جو ان میں سے کوئی کام ہی کر سکتا ہے، پاک ہے وہ اور بہت بالتر اس شرک سے اس کا ارتب یہ لوگ کرتے ہیں، بالتر قوموں پر عذاب گناہوں کی جیسے آتا ہے، یہی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا تاکہ انہوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ ان میں سے جو کچھ مزہ انہیں چکھائے وہ شاید بعد آ جائیں. آیت کریمہ سبق کہ عام طور پر مصیبتیں چاہے ظاہری و اسباب ماتحت جو وجود میں آئی ہوں اپنے اپنے گناہوں پر استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایسی جو بیماری ہے جیسے کورونا ہے اللہ سے دعا استغفار کرنا چاہیے. بس یہ بات ہے. ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اے پیغمبر ان سے کہے کہ یہ جو زمین میں چل پھر کر دیکھو جو لوگ پہلے گزر چکے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہاں اے پیغمبر ان کے ساتھ زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کے ساتھ پہلے کیا انجام ہوا. ان میں سے اکثر مشرک تھے یعنی کہ مشرک تھے ان کے ساتھ تباہی سالے اس طرح کی بات. عذاب سے بچنے کی راہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. لہذا تو اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں. اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. کیا ہو گئی بات. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. جس نے کفر کیا اس کا کفر سے اس پر پڑے گا. جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی رستے بنا رہے ہیں. عذاب سے بچنے کی راہ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں. بسم اللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہے. اس کے لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے تاکہ تم کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلاؤ اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو. اور چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے بارش آتی ہے بادلوں سے برسانے سے. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سمندروں میں تو کشتیاں چلتی ہیں. بعد بانی کشتیوں کا سارا دار و مدار ہواؤں پر ہوتا ہے لیکن تشریح جہاز آگ مدد سے بے نیاز نہیں ہوتا. سمندر میں کشتی لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تم فضل تلاش کرو جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا ہے. اور قرآن کی جس سے مراد تجارت اور روزگار ہے. لہٰذا قرآن کی توجہ دلائی کہ اگر ہوائیں نہ ہو جن کی کشتیوں اور جہاز سمندر چلتے ہیں تمہاری ساری تجارت ٹھپ ہو جائے کیونکہ ساری یہ کام سارے درمدار جہازوں جو پانی کے جہازوں پر بھی ہوتا ہے یعنی کہ سارا کام اللہ نے کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں. بسم اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نصر المؤمنین. اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان قوموں کے پاس بھیج، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ ہم نے یہ ذمہ داری لی کی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارش اور اس کی برکات. بسم اللہ الرحمن. اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده فإذا هم يستبشرون. اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ بادلوں کٹھے میں وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اسے کئی سطحوں والی میں تبدیل کر دیتا ہے، تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان بارش برس رہی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش میں جاتا ہے تو اچانک خوشی منانے لگتے ہیں۔ اس آیت میں کہ وہ سائنٹیفک بات بھی ڈسکس کی گئی تھی کہ لیئرز میں ہوتے ہیں کلاؤڈ. بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بارش اور اس کی برکات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. حالانکہ اس سے پہلے جب بارش نہیں برسی تو وہ لوگ ناامید ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ آیات پڑھے تھے، اس میں لفظ آیا تھا منیبین کا، وہ یعنی میرا نام آیا تھا. اس میں یہ آتے رہتے نام کافی، جب پرورش کرو نا کافی نام آتے رہتے ہیں، گرے اس طرح نام نا آتے رہتے تمہارا بھی آئے گا کہیں نہ ہیں۔ ایسی کہیں، ہے، بلکہ کافی دفعہ آیا ہوگا. آتے نہیں، بہت نام آتے ہیں، تو پڑھتے اگر دھیان دو گے تو بہت نام آتے ہیں۔ صحیح بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو، وہ زمین کو اس مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو بنا قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ اگزامپل دکھا رہے ہیں، اس طرح زمین مردہ کو اللہ زندہ کر دیتے، انسانوں کو کیسے نہیں زندہ کر سکتا۔ اگلی ہے آواز نہیں آ رہی. اگلی ہے پڑھوں؟ ہاں کرو۔ اسکرین میں شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم نقصان دہ ہوا جلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پھیلا پڑا ہو دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہیں کہ جہاں ریا ہو ہوائیں لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے، اس سے مراد فائدہ مند ہوائیں، اور جہاں رہی ہوا کے مفرد میں آیا ہے اس سے مراد نقصان والی تو ناشکری میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بارش اور اس کی برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے پیغمبر، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے کا، یا جو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، جن کے ہدایت لکھی نہیں ہوئی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، ہوں، تو ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کانٹیکس میں وہ بھی آیت آتی ہے کہ حضور وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچا سکتے جن کو تم چاہتے ہو، وہ ہدایت اس کو پہنچی جس کو اللہ چاہتا ہے، تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ ایسے ہی ہے۔ بسم اللہ، بارش اور اس کی برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور تم تم اندھیروں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، اندھوں کو اندھوں کو گمراہی سے نکال کر ڈال سکتے ہو، نہ تم تو انہیں صرف اپنی بات سنا سکتے ہو، جو ہماری آیتوں کو ایمان لائے پھر ہماری بن جائے، یعنی اندھوں کو کسی رہنمائی قبول نہیں ہوتی۔ دور کو کافی ہیں، پڑھ لی دو۔ صورت اینڈ ہو جائے گی اس سے آخر میں۔ ٹھیک ہے، پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا جاری کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی ہے جس کے پاس علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل۔ روزہ قیامت مجرموں کی حسرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح دنیا میں بھی وہ اونھے چلے کرتے تھے۔ قسم کھائے گئے کہ وہ رہے ہی نہیں برزخ میں، مطلب وہ دنیا میں بھی بہت چھوٹے تھے، پتہ نہیں چلا ان کو کیا کام ہے بتا گئے۔ روزہ قیامت مجرموں کی حسرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے تم اللہ کی لکھی ہوئی تقریر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو، اور اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ روزہ قیامت مجرموں کی حسرت۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی، اس دن ان کی معذرت نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ ان سے نہ اللہ کی ناراضگی دور ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَاتٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، یعنی کہ لوگوں کو سمجھانے کا ہر طرح کی باتیں بیان کی گئی، اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، یہ بالکل غلط کار ہو۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی کہ جو کافی لوگوں کی بات بھی کی جائے، زیادہ تر کافی لوگ بالکل ہی کام کرتے ٹھپا ہی لگ جاتا ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يست ولا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ لہذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہ کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی جیسے تم ڈھیلے پڑ جاؤ، لیکن اس طرح سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو مان نہیں جاتا تم ڈھیلے نہ پڑو، اور ایک طرح ایک مسلمانوں کے لیے جو دین فی الحال ان کے لیے یہ ہے کہ تم لگے رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم ڈھیلے نہ پڑو، یعنی کہ لوگ نا تھوڑا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آپ کی بات سنتا نہیں ہے ہیں دین کی، لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ یار کیا کریں بات ہی مانتے، لوگ نا وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ موٹیویٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اور ان کو بھی سورۃ لقمان آپ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں حضرت لقمان کے بارے میں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، بیسے اس کا جو مین ٹاپک یہ ہے وزڈم، پیرنٹس کے لیے بھی مین صورت ہے، پیرنٹس کو وزڈم کے بارے میں بتاتی ہے، وزڈم جیسے کہتے ہیں حکمت کے ساتھ چلو، بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یہ نصیحتیں لوگوں پر آنی چاہیے، وہ پتہ نہیں کس کی نصیحتیں لوگ پر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نصیحتیں ماڈرن ٹائم، اور ہاں یہ تو قیامت کے دن جو آنے پر اللہ کس کا نبی پالے قیامت کے حوال کا بیان۔ حضرت ابو ماما طرح بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد حساب و عذاب کے بغیر جنت میں لے جائیں گے، اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے، مزید یہ ہے کہ میری رب سے کی طرف سے 3 چلو گے، دیکھیے 70,000 افراد عذاب کے بغیر جنت میں جائیں گے، اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000 جائیں گے، مطلب ہزار انٹو 70,000 کہنے کا مطلب ہے ہر ہزار کو 70,000 جائیں گے، پھر اتنی مسلم بات ہے نیک لوگ بھی اس میں آئیں گے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمرو اتنا بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ میری امت کے ایک آدمی کو ساری مخلوق کے سامنے لائے گا، اس کی 99 رجسٹر کھولے گا، 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر کی لمبائی ہر نظر تک ہوئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے ان میں سے کسی چیز سے انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یا میرے حفاظت کرنے والوں پر کوئی ظلم کیا ہو؟ وہ عرض کرے گا رب جی نہیں، اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا رب جی نہیں، اللہ فرمائے گا ہاں تمہارے پاس تیری ایک نیکی ہے، کیونکہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس پر درج ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا اس محبوب برحق نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وزن پر حاضر ہو، وہ عرض کرے گا رب جی ان رجسٹروں کو نکال لیں اس کارڈ کی حیثیت، چنانچہ اللہ فرمائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک پلر میں وہ دفاتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلے پر وہ
کہاں رکھا جائے گا، تو وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک طرح ایگزامپل دی جا رہی ہے جو یہ جو توحیدی واقعی جنت میں جائے گا۔ ہاں، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے قدر 50,000 سال ہوگی، کہ اس دن کی تولاد کس قدر ہوگی، یعنی لوگ اتنا لمبا قیام کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دن کو مومن پر اس قدر آسان کر دیا جائے گا کہ اس پر فرض نماز سے بھی ہلکا ہو جائے گا کہ اس دنیا میں وہ پڑھی تھی۔ دونوں حدیث کے یعنی کہ جو مومن ہوگا نا، اس کو اتنا آسان کر دیا جائے گا، اس پر فرض نماز بھی ہلکا ہو جائے گا اس دن میں، اس دنیا میں وہ پڑی تھی۔ اتنی بڑی بات ہے، بڑی یعنی کہ جو بات مومن ہوگا، اب جو 50,000 کا کانسیپٹ دیتے ہیں مومن کے لیے نا، نماز فرض سے بھی آسان ہے۔ اب اس کا مطلب ہے نماز سے دوسرے فرض کے درمیان نا وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ کچھ ہی گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے، تو 50,000 سال سے کچھ گھنٹے ہی کے برابر لگیں گے، کچھ دن کچھ گھنٹے، نماز فرض سے بھی آسان لگے گی۔ ہلکا لیے دنیا میں پڑھتا تھا، فرض سے نماز مشکل کرنا، یہ مطلب ایک طرح بات یہ کہ مومن کے لیے تو 50,000 سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فکر کرتے ہیں کیا بنے گا، یہ بات نہیں ہے، بات نہیں، یہ بڑی ماڈرن بات ہے، مومن کو اس پہ ہی رکھنا چاہیے۔ خیر 50,000 سے سال کے دن اور وہی ہو نئے کرتے جاؤ، ڈائریکٹ جنت کی ٹکٹ ہے، پتہ بھی نہیں چلنا وقت کا۔ شاید اس کا کانسیپٹ اگر دنیا میں سمجھنا ہے نا، اس طرح ہے کہ جیسے اگر تمہیں بس زندگی میں سکون ہے نا، سکون اگر تم لگے ہو اللہ کی بات کر، وقت کا بڑا آرام سے گزرا، تم ٹینشن میں یہ وقت اور طرح گزرے گا، شاید یہ دنیا تم سمجھ سکتے ہو۔ 50,000 والی بات ہے، پھر پورا اس کا ایک کتاب ہے، بتاتا ہوں کہ اس وقت حساب جو شروع ہوگا، پھر نتیجے سے بس پہلے جائیں گے حساب شروع کرنے کا، بڑا مشکل دن ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے آسان ہے، مومن پہلے ہی بیٹھے ہوں گے وی آئی پی باکس میں، یہ کہنے کا مطلب جو ہے نا دنیا کے حساب سے وی آئی پی باکس میں بیٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض الا عدن کے درمیانی مسافات سے زیادہ صافات والا ہے، اور وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شدید وہ لذیذ ہے، اس کے برتن ستاروں کے تعداد سے زیادہ ہوں گے، وہ دوسرے لوگوں کو اس طرح دور ہٹاؤں گا جس آدمی لوگوں کو کے اپنے حوض سے دور ہٹاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں پہچان لیں گے، دیکھا ہاں تمہارے لیے ایک خاص نشان ہوگا جو کسی امت کے لیے نہیں ہوگا، تم میرے پاس حالت میں آؤ گے کہ وضو کے نشان کی وجہ سے تم پہچانے جاؤ گے، یعنی کہ وضو، اب پتہ نہیں اس سے بڑی کیا حدیث ہو سکتی ہے نماز کی، وضو کی اہمیت کی ہے، اگر اس سے بڑی منیب کیا ہے وضو کا جو تمہارے جس وضو والے جو وضو کا نشانہ آ گیا نا وضو، اس سے تم پہچانے جاؤ گے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے، اگر تم وضو صحیح کرتے ہو، وضو اچھا کرتے ہو، تو اسی سے پہچانے جاؤ گے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے نماز کے لیے، وضو کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ یہ بات ہے، یہ اس سے بڑی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس سے انشاءاللہ نماز، نیکسٹ ٹائم کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، پھر اس کو ہم یہ والی حدیث بتائیں گے کہ قیامت کے دن ہاں آپ یہ کی جو وضو، جدھر وضو کا پانی ٹچ ہوتا تھا وہ والا ذات چمک رہے ہوں گے، ان سے ہاں یہ والی مسلمان حدیث، پہچانے جائیں اس اسکرین شاٹ ڈال لو۔ گے۔ اچھا میں کرتا ہوں یہ، کر لیے۔ کی بات کی جائے رہی ہے، نماز اتنا زیادہ ذکر آ رہا ہے نا، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، اسی کے ذکر میں تو پورا سارا کچھ اسی میں لکھا ہوا ہے، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ ہے نا، نماز
پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. اب یار یہ بس کیا کہہ سکتے ہیں، اتنا تو بتا دیا گیا ہے. ہاں اتنی باتیں تو بتا دی گئی ہیں کہ نماز پڑھو زکات ادا کرو. نماز بھی زکات کی امپورٹنس ویسے اتنی زیادہ ہے، حدیثیں بھی اتنی فوکس کرا دی نماز پہ، صحیح طرح نماز پڑھنے پہ. سارا اسلام کا مین مقصد نماز ہے کہ نماز کا. اب جو نماز کی جو وجہ ہے نا، اس کی وجہ صورت جو قبول ہونے پر اس میں 45 ہے، تم شاید تھے یا نہیں تھے. نماز بے جائز گناہوں سے بچاتی ہے، تو یہی وجہ ہے ایک طرح. اس میں جو بیک اینڈ، ایک ہوتا ہے فرنٹ اینڈ، یہ فرنٹ اینڈ ہے بات کا. اس کی بیک اینڈ یہ وجہ ہے کہ نماز گناہوں بے جائز بچاتی ہے، اس سے نماز میں ذکر آ رہا ہے. تو کیوں ذکر ہے کہ نماز صحیح طرح پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا. اس کو یہ مین اس کا ریزن یہ ہے، یہ بات اس لیے نماز بہت زیادہ ذکر ہے اور گناہوں سے بچے گا. مین تو وجہ یہی ہے، اور نیکیوں کرتا ہے. یہ بل سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے. جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت اور جہنم میں چلیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے اسے نکالو. انہیں نکال لیا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے. انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نمودار ہوں گے جس طرح سریبائی مٹی میں دانہ اگ جاتا ہے. دماغ کا لو نکل جائے. جنم والوں کے لیے بھائی ایک بار یہ سن رہا تھا کہ لوگ نا 80 سال تک پکاریں گے اس کو، جو ہے نا مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا جنم میں گئے تھے، میں سن رہا تھا جو تھا نا، سب نے سلام کیا تھا، سب خوش ہوئے تھے، لیکن مالک خوش نہیں تھا. مالک بالکل ویسے کہ ویسے کریکٹر نہ ویسے ہی تھوڑا سا، تو وہ نہیں نہ ہو ایسا کریکٹر بنا، ایسا ہوا بنا ایسا بنا. لوگ نا اس کو 80 سال تک پکاریں گے مالک، 80 سال تک پکارتے رہیں گے اللہ بچاؤ اللہ بچاؤ. لیکن وہ 80 سال کا جواب آئے گا نہیں. وہ پھر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ مومنٹ ہے، جو اگر تصورات جو جنت جہنم والے کی سب سے جو بڑی چیز ہے نا، شاید وہ ہوگی جہنم کے سامنے جب موت آئے گی نا، موت دے دے، موت نہیں آئی، پھر موت کا دنبا آئے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا. اس سے بڑا مومنٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ جنت والوں کے لیے سب سے مومنٹ یہی ہے. لیکن اس کے بعد obviously جو اللہ کا دیدار ہونا وہ سب سے بڑا مومنٹ ہے. اس کا جو سیکنڈ مومنٹ آنا وہ یہی ہے. انسان کی صحیح بات پیدائش سے لے کے جو سارے ہسٹری میں نا 2 مومنٹ ہے سب سے بڑے خوشی والے. ایک تو جب موت ختم ہوتا ہے دیکھ لے گا، پھر جب موت ختم ہوتا دیکھے گا اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اب ہونا، مطلب ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا وہ، جنم میں بھی. مطلب اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ چیز ہونی ہے. اس کے تصور کرنا بھی امپاسبل ہے، کیا نہیں جا سکتا. کیونکہ انسان انفینٹی لفظ کو کچھ پوچھنا کتنا بڑا انفینٹی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا. اور پھر اللہ سے دیدار تو obviously جو اس سے بڑی چیز کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کئی چیزوں کا، وہ ایسے جناتا ہے. اس لیے بات ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے 4 آدمی کو نکال کر اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، پھر انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا. ان میں سے ایک پھر مرغ بن کر دیکھے گا، عرض کرے گا رب جی میں تو امید کرتا ہوں کہ جب مجھے وہاں سے نکالا تو پھر مجھے اس میں جہنم میں لوٹا دیا جائے گا. اللہ جہنم سے جاتے نہیں، جو 2 آدمیوں کو ایگزامپل دی نہیں گئی. اللہ وہ کہے گا کہ تم کرتے تھے ایک تم اطاعت کر لو. اس طرح مسلمانوں کی بات ہے، مومن کو جنت مل ہی جائے گی. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور دنیا کے باہمی مظالم حق تلفیاں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا کہ حتیٰ جب وہ صاف ستھرے ہو کر آئیں گے تو جنت داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنا گھر وہ دنیا میں اپنے گھر کا لے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا. صدر انسان کی نا پری ڈیفائنڈ ہوگا، پری ڈیفائنڈ انسان. جیسے اس حدیث کا مطلب ہے نا، جب جنت میں جاؤ گا نا تمہارے دماغ کے اندر انسٹل ہوتا ہے تمہارا گھر کیا ہے. اس جنتیوں کو اپنے گھر کا پتا ہوگا پہلے سے. یہ بات ہے. حضرت ابن عمر اتنا بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب جنتی جنت میں جہنمی جنت چلے جائیں گے، یعنی کہ بالکل نا یہ بالکل لاسٹ فیز ہے عذاب کا. جب بالکل آخری بندہ جنت میں جانا ہے نا، آخری بندہ بھی چلا جائے گا تو موت کو لایا جائے گا، جنت اسے جنت جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. وہ ہوئے اس مومنٹ کو مجھے تصور کرو، یہ کیا مومنٹ ہوگا.
یعنی کہ سارے جنتی مومنٹ دیکھ رہے ہوں، سارے جنتی مومنٹ دیکھ رہے ہوں گے کیا مومنٹ آ رہا ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرا جنت والوں اب موت نام کی کوئی چیز نہیں، جہنم اب موت کوئی نہیں، جنتوں کی فرق میں جبکہ جنوں جہزن اور مال کی اضافے ہوگا. جنوں کے حسن مطلب وہ تو مطلب اس سے بڑا وہ مومنٹ گریٹ کا مومنٹ نہیں ہونا، جن سے کوئی مومنٹ نہیں ہونا. یہ بات ہے انتظار بس امید کرو مجھے ہم جنت والے یہ ہمارا بس توفیق دے ہمیں اس مومنٹ میں جنت میں کھڑے ہونے کی. یہ مومنٹ آنا ہے نا سب سے بڑا مومنٹ ہونا ہے جو قیامت میں تاری ہو جائے گی. ہاں یہ اس سے بڑے خوشی کا مومنٹ نہیں ہونا جنت والوں کے لیے. یہ بات ہے بس اللہ اس سے ہمیں بھی جنت میں. ہاں جب یہ آخری حدیث پر اینڈ کرتے ہیں حدیثیں اچھی قیامت اور حدیثیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، نالج ملتی کافی ہے نالج وائل بندے کو ایک حدیث پر اینڈ کرتے ہیں. ہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پل صراط پر وارد ہوں گے، پھر وہ اپنے مال کے مطابق وہاں سے پار ہوں گے. میں سے سب سے پہلے بجلی چمکتے ہی مانند گزر جائیں گے، پھر ہوا کے مانند، پھر تیز رفتار گھوڑے کے مانند، پھر سواری پر سواری کے مانند، پھر دوڑتے آدمی آنے، پھر پیدل چلنے والے مانند. اس پر سے گزرنے کے لیے جہنم پر نصب ہونے کی جو نیک ہوگا دی جائے گا جائے گا. کیونکہ یہ حدیث سے پڑھتے رہتے ہیں جنم والی، یہ سے فائدہ ہی ہوگا. چلو صحیح ہے.